اللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ عید مبارک کرے اور ان کو امن آشتی اور سکون سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی کی جو زندگی ہے یہ ساری زندگی اپنی خواہشات نفس کو پوری کرتے گزر جاتی ہے۔ یہ بڑھاپے تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو خواہشیں آدمی کی جوان رہتی ہیں، بوڑھی نہیں ہونے دیتی اس کو۔ ایک تو وہ ساری زندگی اپنی لمبی عمر چاہتا ہے کہ میری طویل عمر ہو جائے اور میں عیش کروں اور ایسی ہو کہ صحت والی ہو اور موجیں کرتا جاؤں میں، اور دوسرا دولت کو اکٹھی کرنے کی حرص اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے دین کی بربادی جو ہے وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو کے ان کو برباد کر دے اور اجاڑ دینا، اس سے بھی زیادہ آدمی کی دین کی بربادی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی خواہشات نفس کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ انفرادی طور پر مجھ سے لے کر عالم اسلام کے اجتماع تک جتنے ہم لوگ ہیں اپنی خواہشات نفس کے پیروں ہیں، اور اس کے نتیجے میں فساد فی الارض ہو چکا ہے۔ جس قوم نے پوری دنیا کو اٹھا کر اس کی امامت کرنی تھی اور ان کو سیدھے راستے پر لے کر جانا تھا، وہی قوم سب سے زیادہ اس وقت گمراہ ہے، اور وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی ملک نہیں جہاں مسلمان فسق و فجور میں مبتلا نہ ہوں، اور کوئی ملک نہیں جہاں مسلمان لہو و لعب کے اندر نہ ہوں۔ ہر جگہ پر امت مسلمہ اپنی موج اور مستیوں کے اندر ہے۔ جنہوں نے اصلاح کرنی تھی ان کا ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ جن طبیبوں نے لوگوں کو دوائیاں دینی تھی وہی اپنا علاج سے بد پرہیزیاں کر کر کے خود برباد ہو گئے۔ اب یہ دنیا کی حالت یہ ہوگی کہ کوئی دنیا کی امامت کرنے والا نہیں رہ گیا، اور کوئی قوم کے اندر، اور لوگ تڑپتے ہیں۔ ان میں آپ کو سچی بات بتاؤں، تڑپتے صرف وہ بندے ہیں جو دین کے لیے کام سچے طور پر کر رہے ہیں اور اجتماعی طور پر کام کر رہے ہیں۔ وہ بالکل نہیں تڑپتے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تڑپ رہے ہیں اور دین کے لیے وہ ایک ڈکا نہیں توڑتے اور ایک تنکا نہیں توڑ کر پرے کرتے، وہ کوئی نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے جام کے ساتھ، رات گزرتی دل آرام کے ساتھ، عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو گزرتی ہے آرام کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی ذلیل نہیں ہو رہے، ہر کفار کے اپنے لوگ بھی جو مستضعفین ہیں نا، کمزور، وہ ان پر بھی ظلم ڈال رہے۔ سرمایہ داری کا نظام، کیپٹلزم چھاتا جاتا ہے۔ ماڈرنزم نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے کے اندر لے لیا، جس کا نتیجہ یہ نکل گیا کہ اب ہم جتنے بھی ہیں اپنی اس دنیا کے اندر ہم سارے موجود ہیں نا۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان عارف بنے، اللہ کا جاننے والا ہو، معرفت اس کو حاصل ہو، وہ عارف بنے۔ سرمایہ داری نظام چاہتا ہے مسلمان صارف بنے، صارف صرف کرنے والے کو کہتے ہیں صارفین بجلی، آپ کہتے ہیں۔ یہ آگے سے آگے روزانہ ایک نئی چیز لے کر آتے۔ اللہ کہتا ہے ترک کر دو دنیا کو اور ہر شے کو دل سے پاک نکال کر باہر پھینک دو، صرف یہاں خدا رہ جائے۔ اور یہ سرمایہ داری نظام کہتا ہے چیزیں اندر داخل ہی ہوتی جائیں، ایک کے بعد ایک نئی انوینشن ہوتی جاتی ہے، اور نئی سے نئی ڈسکوریز کر کے نئی سے نئی سہولتوں کے نام پر آپ کی چیزوں کو آپ کی ضروریات بنایا جاتا ہے جو آپ کی ضروریات نہیں ہیں۔ آپ کی عیاشیاں ہیں، تعیشات ہیں، اور آپ کو باور کرایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر اب آپ کا گزارا کوئی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان آسائش پسند ہو گئے۔ اب وہ ہمہ وقت اپنی آسائشیں، اپنی عیاشیوں کی تلاش میں، اپنے مزوں اور لذتوں کی تلاش میں دنیا گھوم رہے ہیں، مالز بھرے پڑے ہیں، شاپنگ پلازز بھرے پڑے ہیں، لیکن مسجدوں کو ترک کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ سن لو، سب سے بری جگہ دنیا کے اندر بازار ہیں، اور بازار آج آباد ہیں، اور فرمایا سب سے اچھی جگہ دنیا کے اندر مسجدیں، اور مسجدیں آج بے آباد ہیں۔ اب مسلمان کس منہ سے یہ خدا سے شکوہ کرتے پھرتے ہیں کہ خدایا ہماری مشکلیں آسان فرما دے، اللہ اسرائیل کو یہ کر دے، امریکہ کو فلانا کر دے۔ بھئی سارے کام تو آپ خود کر رہے ہیں۔ اور یہ پیغام میں پھر دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے جمعے میں دہرایا تھا کہ اگر ابو جہل کو پتا ہوتا بھی کلمہ شریف پڑھنے کے بعد بھی یہی کام کرنے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی مخالفت نہ کرتا۔ جو کام ہم کلمہ پڑھ کے کر رہے ہیں یہ ابو جہل والے کام تھے۔ ابو جہل کو پتا تھا کہ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اس وقت میں کر رہا ہوں مجھے ترک کرنا پڑے گا، ہر وہ خیال، ہر وہ وسوسہ، ہر وہ خواہش جو میرے دل کے اندر موجود ہے نا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مجھے ترک کرنی پڑ جائے گی۔ وہ مخالفت میں آ گیا۔ لیکن اگر اسے پتا ہوتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد شرابیں پیو، زنا کرو، دنیا کی موجیں کرو، پیسہ اکٹھا کرو، تو وہ کیوں رسول اللہ کی مخالفت کرتا، اور کیوں موت کے گھاٹ اترتا، اور کیوں بدر ہوتی، اور کیوں احد ہوتی، اور کیوں خندق ہوتی، اور کیوں احزاب ہوتی، کیوں حنین ہوتی، کیوں حوازن ہوتی، کیوں طائف کے میدانوں کے اندر نبی علیہ السلام پتھر کھاتے۔
اگر یہ کفار کو پتا ہے، اتنا شعور ان کو بھی تھا دین کا کہ یہ کلمہ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے یہ کچھ اور ہی چیز ہے، یہ مسلمانوں نے شعور کہاں کھو دیا۔ ہائے ہمارے اسلاف، ہائے ہم اخلاف، آپ ڈھونڈیں ہم کہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ننھی سی خواہش سے ہم اپنا پورے کا پورا دین برباد کر کے رکھ لیتے ہیں، اپنی آبرو اور ہماری عزت کوئی دنیا کے اندر نہ رہ گئی، اور ہم مسلمان اپنے بچوں کو بھی منہ دکھانے کے اب قابل نہیں رہ گئے کہ ہم کس منہ سے اپنی اولادوں کو کہیں گے کہ تم دنیا کو ترک کر کے اچھے بچے بن کر رسول اللہ کی امتی بن جاؤ۔ ہم خود امتی کبھی نہ پوری طرح سے بن سکے۔ یہ وہ مصیبت آ گئی مسلمانوں کے اوپر کہ ایسا قہر کبھی رسول اللہ کے دور میں بھی مسلمانوں پہ نہیں ٹوٹا تھا۔ کچھ نہ کچھ مسلمان باقی تھے، قرآن نے ان کی عظمتیں بیان کی۔ اگر بھائی یہی کچھ آپ سب نے بھی کرنا اور میں نے کرنا تھا تو مجھے یہ بتائیں یہ دین کس لیے دنیا کے اندر آیا؟ دین آیا تھا بھائی اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے گھروں کے اندر نظام کو رائج کرنے کے لیے، اپنے گھروں کے اندر دین قائم کرنے۔ اپنی آج اولادیں نافرمان ہیں تو کیوں ہیں؟ سوچیں والدین، آپ خود اللہ کے نافرمانی کے اندر پوری زندگیاں نہیں ہماری گزر گئیں؟ آج اولادیں بدماش ہیں، زنا کرتی ہیں، ان کی خبریں ماں باپ کو گھروں میں آتی ہیں۔ کیا آپ نے اپنی جوانیاں اس میں نہیں گزار دی؟ کوئی تو ہو جو ہمیں سمجھانے والا ہو، اور کوئی تو ہو جو ہمارا پکڑنے والا ہو۔ کوئی حضرت عمر کے انتظار میں آپ کیوں ہیں؟ مائیں عمر دوبارہ جان سکتی ہیں، عمر بن عبدالعزیز بھی جان سکتی ہیں، اس امت کے اندر حیدر کرار بھی دوبارہ جب پیدا ہو سکتے ہیں، اس امت کے اندر عثمان غنی بھی آ سکتا ہے، ابو بکر صدیق بھی آ سکتے ہیں۔ وہ مائیں تھیں جنہوں نے جنم، یہ مائیں کہاں چلی گئیں جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنے سرخی پاؤڈر سے فرصت کر کے بازاروں میں گھومنے کی بجائے طرح طرح کی ریسپیاں تیار کرنے اور گھروں کے خوبصورت اور تزئین و آرائش میں اس کے اندر ڈوب جانے کی بجائے اولادوں کی نیک پرورش کرتی، اور باپ یہ کہتے کہ ہم دنیا بنانے سے زیادہ بیٹوں کا دین بنانے کی فکر کرنے لگے۔ باپ بیٹوں کی دنیا بنانے میں مگن ہو گئی، مائیں گھروں کے اندر بھائی مگن ہو گئی۔ اللہ کے نبی کا دین ذلیل و رسوا ہوگا اور دنیا کے اندر، اور غزہ کے اندر ایک ایک دن میں وہ ایک ایک مہینے میں 50,000 ہزار بچوں کی لاشیں اٹھتی ہیں۔ یہ لاشیں آپ کے بچوں کی بھی ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ وہ قربانیاں اپنے محاذ پر دے رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں دعائیں کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر دعائیں ہوتی تو امام کعبہ روتا نہیں؟ کتنا وہ روتا ہے امام کعبہ، ایک نہیں سنی جاتی۔ 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام کعبہ کی لائیو آ رہی ہے سٹریم، وہ دعائیں مانگتا مگر ایک قبول نہیں ہوتی۔ حرم شریف کے اندر قبول نہیں ہو رہی، حتیم کے اندر کھڑے ہو کر قبول نہیں ہوتی، اور ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی مسلمانوں کی دعائیں قبول؟ یا اللہ تو کہاں چلا گیا؟ ہم وہ مسلمان نہیں رہے، یا تو وہ رحیم خدا نہ رہا؟ اللہ اسی جگہ پر موجود ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنی لوگوں کو کہتا ہے کہ آج بھی لوٹ آؤ، مگر لوگ اس کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے عزیزو یہ فکر کو انفسکم واہلکم النار، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن جن بھی ہوں گے، اور وہاں پر پتھر بھی اس کے ساتھ جلائے جائیں گے اور انسان بھی اس کے ساتھ جلائے جائیں گے۔ اس لیے بھائی میں یہ عید آپ کو بالکل مبارک ہو۔ اگر مسلمانوں نے بھی کافروں کی طرح کی عید کرنی ہے تو فسق و فجور اللہ و لا مسلمانوں کے ہوں گے، آپ دیکھیں گے، اور کیپیٹلزم کا تماشا اس عید پر آپ کو نظر آئے گا، اور بڑی پہ بھی نظر آئے گا۔ وہ صارف مانگتے ہیں کہ خوب کنزیوم کرنے والا ہمیں آدمی چاہیے۔ عیدوں پہ آپ دیکھ لیں کیا ہمارے ہاں صراف نہیں ہوتا۔ صارف جو سواد والا ہے وہ سین والے میں تشریف لے جاتا ہے۔ صرف کرنا، مسرفین وہ لوگ جو اسراف کرتے ہیں مال کا، اور وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم آج مسلمان مسرفین ہو گئے پوری دنیا کے اندر۔ بھائی ہماری عیدیں اور ان کی عیدوں کے درمیان فرق تھا، وہ مسرفین تھے، وہ لہو و لعب والے تھے، وہ فسق و فجور والے تھے۔ آج کے دن آپ لہو و لعب نہیں کریں گے، آج مسجدیں آباد رکھیں، یہ نہ ہو کہ رمضان شریف چلا گیا اب آپ مسجدوں سے ناطہ توڑ لیں۔ آج ہی پتہ لگ گیا ہوگا آپ کو صبح کہ آپ میں سے کتنوں نے تہجد پڑھی ہوگی، کون سی روٹین آپ کی صبح رمضان والی رہ گئی ہوگی۔ آج ہی آپ کی ٹیسٹ ہو گیا، آپ کو یہی پتہ لگ جائے گا، پہلا دن ہی بتا دیتا ہے کہ آپ کے روزے قبول ہوئے، حج قبول ہوئے، آپ کی نمازیں، آپ کے عمرے قرآن قبول ہوئے۔ جب روٹین ہی بدل گئی مسلمانوں کی اگلے دن ہی چاند دیکھنے کے ساتھ، تو شیطان رات کو دندناتا ہوا آ گیا اور آپ کے نفس نے آپ کی جان نہ چھوڑی۔ تو عزیزو میں اس موقع پر یہ چاہتا ہوں کہ بیداری والے کو چند کلمے کہوں۔ مجھے بھی بڑی میٹھی تقریریں کرنی آتی ہیں، فن ہے مجھے اس میں حاصل ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے اس فن کو ترک کرنے کے بعد میٹھی تقریروں کے آپ کو یہ ڈرانے کے لیے قوم فنذر نبی اٹھ اور امت کو ڈرا دے ساری کو کہ اللہ کے درود سننے پیش ہونا۔ 50,000 سال کا بھائیو دن ہے، اور وہ دن گزارنا آسان نہیں ہوگا۔ یہاں یہ چھوٹی سی زندگی جو ہماری 60 سال کی ذرا تلخیوں میں آ جائے نا تو ہم سے زندگی نہیں گزرتی، لیکن وہ 50,000 سال برس کا دن ہے، تو اس کے لیے کوئی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ عید نصیب فرمائے جو نبی علیہ السلام کے شکوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مردان حر کی تکبیریں۔ فرمایا میں اقبال کہتا میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کی عید کے مجمع پرشان نہیں ہے،
بڑے مجمع بھرے ہوئے ہیں، پر یہ مسلمان سمجھ لیں کہ اللہ کے ہاں تکبیر وہ ان بندوں کی قبول ہوتی جو اپنی خواہشات نفس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ قبول حق ہیں فرد مردان حر کی تکبیریں، انہوں نے کہا جو حر ہے نا، آزاد مرد جس کے اوپر نفس حکمرانی نہیں کرتا وہ آزاد ہوتا ہے۔ فرمایا قبول حق ہے مردان حر کی تکبیریں، کوہ عید سے منکر نہیں ہوں میں، لیکن کہتا مجھے پتا ہے کپڑے پہنے ہیں بڑے خوبصورت، خوشبوئیں لائی، اچھی گاڑیاں ہیں، قبول حق ہیں فقط مردان حر کی تکبیریں۔ آپ میں تکبیریں پڑھتے ہیں، یہ جاتی ہی نہیں اوپر تک، وہاں سے ہی واپس لوٹ کر آ جاتی مسلمان۔ اللہ نے کہا کہاں میں بڑا رہ گیا، تو مجھے کہتا ہے تو بڑا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، میرے سوا تو خود ہی بنا پھرتا ہے، کہاں میں بڑا رہ گیا، بڑا تو اب تو بن گیا، میرے حکموں کو تو ہی اپنے پاؤں تلے رونتا جاتا ہے، اب تو بڑا ہے، اب میں بڑا نہیں رہ گیا۔ اس لیے کلمے کس منہ سے پڑھتا، کیوں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اپنی تعریفیں کر اپنی، اور ہم کرتے ہیں اپنی تعریفیں، میں نے یہ کما لیا، میں نے یہ اولاد کو دے دیا، میں نے زندگی میں یہ کامیابی حاصل کر لی، میرے بچے نے یہ کامیابی حاصل کر لی، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، فرمایا میرے لیے حمد نہ کر، اپنے لیے کر، تو اپنے لیے کرتا ہے، زبان سے ادھر کچھ کہتا ہے اور ادھر کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں اپنی جو عید مبارک جو ہے نا یہ بندے کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب عبداللہ بن کر، اللہ کا بندہ بن کر یہ آج بھی اگلے دن بھی گزارے، اپنے نماز و روزوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، سبحان اللہ۔ رمضان کے اندر کی چیزوں کو یا اللہ یہ سیئات اکٹھی کی، یا اللہ ان سیئات کو معاف کر کے حسنات میں ہمیں داخل فرما، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، ہمارے کیے ہوئے ظلم کو معاف فرما دے، اگر تو نے معاف نہ فرمایا تو ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے، یا اللہ ہمارے اوپر کفار کے تسلط کو دور فرما، یا اللہ کافروں کا کرتا ہے نقص بننے سے معمول اور محفوظ فرما، دنیا سے جو ہمارے بزرگ اور بڑے اور والدین جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی جنت میں بغیر حساب، ہمارے لیے بھی جہنم کی سختیوں سے معمول اور محفوظ فرما، قبر اور موت کی سختیوں سے، حشر کی سختیوں سے، حساب سے پیش کیے جانے کی سختیوں سے معمول اور محفوظ فرما، ہمارے حساب لے تو اللہ محاسب کی حساب المسیرہ کے تحت ہمارا حساب فرما، یا اللہ ہمیں آسان حساب سے گزار دے، یا اللہ جس طرح رمضان ہمارا گزرا ہماری جنت بھی اسی طرح سے جنت میں ہمارا وقت گزار دے، یا اللہ ہمیں ہر جنت کے دروازے سے آواز آئے ہم اس آواز کو سمجھیے، یا اللہ سلام قول سے تیرے دین کی آواز ہے، یا اللہ ہمیں حسن خاص عطا فرما، موت کے اوپر کلمہ شریف پڑھنے